الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا رسول الله باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت یعنی جنت دے باغ نے انہاں واسطے جنہ دی زبان اہل بیت دی تعریف اچ کھل دیئے جنت دے باغات انہاں واسطے اعلیٰ حضرت دے برادر محترم خواجہ حسن رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ اس بیان کر دیتے ہیں باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خان اہل بیت تم کو مجدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت اور اہل بیت دے دشمنانو جہنم دی بشارت ہے باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خان اہل بیت تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت
سے گستاخیاں بے باکیاں لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے کون سی بستی بسائی اے تاجران اہل بیت سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند اور کی اونچی خدا نے عز و شان اہل بیت بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دو اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت عزیزاً و محترم حاضرین و سامعین عزیزم و محترم حاضرین و سامعین جنہ دوستاں نے اس محفل پاک دا انتظام فرمایا ہے اللہ تعالیٰ انہاں ساریاں نو اس دا اجر عطا فرمائے عزیزم شاہد نے اہتمام فرمائے کر لیں شاہد تے تسی عمر دراز ماشاءاللہ عزیزم شاہد اور عمر دراز صاحب انہوں نے اس بزم شریف دا ہر سال اہتمام کر دیں اس سال بھی اہتمام فرمایا ہے نواسہ رسول جگر گوشائے بطول امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام آپ اور آپ دے رفقا دی بارگاہ وچ نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرن واسطے اس بزم دا بڑے خوبصورت اور احسن انداز نال اہتمام فرما رکھا ہے ہر سال ہی اہتمام ہوندہ ہے ماشاءاللہ اور ہر سال آپ احباب اور میری حاضری ہوندی ہے ماشاءاللہ تو
اللہ کریم اس پنڈ دے دوستانوں خیر و عافیت و برکت نصیب فرما دے وے۔ سب تو پہلے میں اگے بھی کیا سی آپ نو کہ ماشاءاللہ آپ نے بڑی خوبصورت مسجد بنائی ہے اہل گاؤں نے۔ مسلمانہ دا پرابلم یہ نہیں کہ مسجدہ کوئی نہیں، ساڑی قوم دا پرابلم یہ ہے کہ نمازی کوئی نہیں۔ جس مسجد وچ نمازی آندے ہونا انہوں بنوان دی حاجت نہیں راندی، وہ آپ پہ بندی راندی، کیونکہ گھر آباد ہوئے تو پھر ادا انداز اور ہوتا ہے، اور اگر گھر آباد نہ ہوئے تو پھر اس دا انداز اور ہوتا ہے۔ گھر دا آباد ہونا، گھر دا آباد ہونا اے مشروط مکین نال، یعنی اگر کسی گھر وچ بندے نہ راندے ہون تو جڈا بڑا گھر بھی ہوئے وہ آباد نہیں ہوندا۔ مسجد دی آبادی مشروط نمازی نال، اگر نمازی گھر وچ ہوئے گا اللہ دے وچ تو مسجد آباد ہو جائے گا۔ سب تو پہلے آپ نو مسجد دے اندر کوشش کرنی چاہیے۔ جدوں آپ مسجد چاہو گے نماز پڑھو گے تو خود بخود ہی مساجد آباد ہو جانے۔ عزیزان محترم، چند گزارشات آپ کی خدمت وچ پیش کر رہی ہیں۔ اس نو آپ احباب انتہائی توجہ دے نال سماعت فرماؤ، انتہائی توجہ نال۔ اللہ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کوئی ناپاک چیز حضور دی اہل بیت دے نزدیک نہیں آ سکتی۔ سمجھ آگئی؟ سمجھ آگئی؟ ٹھیک۔ سادہ جہا یہ گل تسی اگے لکھاں ماری سنی ہونی، لیکن میں جس رنگ تو اس نو تانوں سمجھانا ہے وہ رنگ تھوڑا جہا وکھرا ہے۔ پلید آل رسول تو دور نے، آل رسول پلید تو دور نے۔ بھائی صاحب آپ کو سمجھ آگئی؟ تو ادا عکس کیے علم منطق دے اعتبار نال کہ جو دور نے وہ پھر پلید نے، تو جو نیڑے نے وہ پھر علم منطق ہے نا کہ اگر پلید نیڑے نہیں آ سکتا تو یہ مطلب ہے جو دور نے وہ پلید نے اور جو نیڑے نے وہ پاک نے۔ تو پھر آپ کو یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے۔ سب سے پہلے اس چیز نو ادھے اتے باس کرانگے کہ صدیق اکبر کتنے پاک ہیں؟ صدیق اکبر کتنے پاک ہیں؟ عزیزم، حضرت جعفر طیار دا نام سنے، یہ مولا علی دے بھائی سن، انہاں دے بیٹے سن عبداللہ، انہاں نال حضرت زینب پاک جڑی کربلا وچ مولا حسین دے نال سن، انہاں دی شادی ہوئی سی، یعنی حضرت زینب حضرت جعفر دی نو نے، حضرت زینب حضرت جعفر طیار دی نو نے، یہ مولا علی دے برا سن۔
یہ غزوہ موتا دے اندر شہید ہوئے، اردن چ غزوہ ہویا ہے۔ جدو یہ شہید ہوئے تو انہاں دی جو بیوی سی حضرت جعفر طیار دی بیوی وہ پھر بیوہ ہو گئی، انہاں دا مائی صاحبہ دا نکاح ابو بکر صدیق نال ہویا ہے۔ تو اگر ایسی سید بیٹھے ہیں ساڑی کسی بچی کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو کیا او دا نکاح کمیاں نال ہوندا ہے؟ تو حضرت علی دی بھاپی دا نکاح اگر صدیق اکبر نال ہویا تے دا پھر ڈیفینیٹلی مطلب کی ہویا کہ کمی نہیں۔ بھائی سمجھ آگئی آپ حضرات؟ چلیے ایک اس تو اگلی گل سنو۔ ابو بکر صدیق دی بیٹی نے حضرت ام عائشہ صدیقہ انہاں دا نکاح ہویا ہے رسول اللہ نال۔ سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت ابو بکر دی صاحبزادی ام عائشہ دا نکاح ہویا ہے۔ جدو ابو بکر فوت ہو گئے انہاں دی جڑی بیوی سن اسماء بنت امیس انہاں دا نکاح مولا علی نال ہویا۔ بھائی صاحب سمجھنے والی گل ہے، میں سبحان اللہ نہیں کہلوانا چاہتا تواڈے، صرف سمجھو۔ ابو بکر دی بیٹی دا نکاح ہویا رسول اللہ نال، ابو بکر دی بیوہ دا نکاح ہویا مولا علی نال۔ ابو بکر دے دو بیٹے سن، عبد الرحمن انہاں دی بیٹی سی حضرت حفصہ، انہاں دا نکاح امام حسن نال ہویا۔ حضرت ابو بکر دے دوسرے بیٹے محمد نے انہاں دے بیٹے محمد دے بیٹے قاسم دی بیٹی ام فروہ نے، ام فروہ دا نکاح امام محمد باقر نال ہویا۔ ایک گل سوچی عقل وچ آؤندی ہے بھئی کائنات وچ میرے نبی تو وڈا کوئی نہیں، او دی جانجوی صدیق دے ویڑے گئی، میرے مولا علی تو اچھا کوئی نہیں، انہاں دی جانجوی صدیق دے ویڑے گئی ہے۔ امام حسن او سید نے جنہاں نو رسول اللہ نے اپنی جھولی چ پا کے فرمایا ھذا ابنی سید، میرا پتر حسن سید ہے، انہاں دی جانجوی صدیق دے ویڑے چ گئی ہے۔ امام محمد باقر پہلے امام نے دنیا جڑے باپ لو حسینی سن تے ماں لو حسنی سید نے، حسنی حسینی پہلے سید نے امام محمد باقر حضرت علی دی اولاد چو پہلے سید نے جڑے حسنی حسینی سید ہے، انہاں دی جانجوی گئی ہے ابو بکر صدیق دے ویڑے۔ آخر ایڈیاں وڈیاں ہستیاں نو کمیاں ڈکنے دی لوڑ کیڑی آئی، اوتھے عرب چودھری کوئی نہ۔ آن دینا ٹی وی والے ذرا سوچئے، آن دینا ذرا تو میں نہ ذرا نہیں دیر سوچئے، ذرا سوچ کے کی کرنا ہے، سوچو جو اگے ہو پھر تھوڑا جوالی مت جمارو تو ذرا سوچو دیر سارا۔ بھئی ایک اور بھی میں گل کرتا ہوں نا، آج برادری دے بندے بیٹھے ہو، ایک گھر شادی ہو جائے نا کسی منڈے دی تو ادو مڑ سواد نہ آوے تو پچھلا چھوڑ ادے نہیں بھی دے، وہ بندے آدھے بہت ہور لے لو تو آدھے باس ہی اگے لے کے رجے بیٹھے ہیں، ہون ہور دے نہیں کوئی ہور کار دے ہاں۔ تو رسول اللہ سرکار جو ادھے شادی فرمائی ہے، یہ سواد نہ آیا ہوندہ تو مولا علی کیا بوینا، جے مولا علی سواد نہ آیا ہوندہ تو اگلی پیڑی مولا حسن کیوں بوینا، جے مولا حسن نو سواد نہ آیا ہوندہ تو اگلی پیڑی امام محمد باقر کیوں بیا کرنا سی ہوتے۔ اتنا مطلب صدیق دے ٹبرے چو سواد آئے۔ اچھا تھوڑا اور سوچو ذرا، تھوڑا دماغ لڑاؤ، یہ پھر جدو شادیاں ہونیاں نے تو بچوں کو اولاد بھی تو ہوندی ہونی، جڑی امام محمد باقر دی شادی ہوئی ہے نا ابو بکر صدیق دے گھر، انہاں چوں جڑے امام پیدا ہوئے نے انہاں دا نام ہے امام جعفر صادق، ٹھیک ہے؟ تو ہر سید کسی امام دی اولاد ہوندے، ہر سید جڑے جتنے بھی پاکستان میں سید ہون گے نا وہ کسی امام دی
اولاد ہوندے مثلا میں اسی امام جعفر صادق دی اولاد تو امام جعفر الصادق دی اولاد ہون یا موسیٰ کاظم دی ہون تقی نکیر رضا تھلے والے کسے امام دی بھی ہو انہاں ساریاں سیداں وچ علی پاک دا بھی خون ہے تے ابو بکر صدیق دا بھی خون ہے یعنی من غصہ تے نہیں آ رہا غصہ نہیں کرنا بھائی صاحب سوچنا ہے اور توجہ کرنی ہے کہ جیڑیاں ساڈے کول خبراں ہوندیاں میں ایک اور اینگل تو انو گل سمجھانا بھائی شاہد صاحب کالی تے نہیں ٹھیک ہے ایک اور اینگل تو بھی تو ان گل سمجھانا کہ حضرت علی پاک نے جڑے پتر کربلا شہید ہوئے انہوں نے کدی نام پڑھے ہے اچھا میں پڑھن نو چھڑ لینا میں کربلا گیا کربلا وچ کربلا تو بار ایک مزار ہے مولا علی دی اس پتر دی جڑا کربلا وچ شہید ہویا ہے مولا علی دا بیٹا انہاں دی مزار تے لکھیا ہے کہ انہاں دا نام ہے ابو بکر ابن علی تسی سوچ دے ہو دے بھائی ابو بکر ابن علی ہے تے ایدہ کی معنی ہے تو کی آنا ہے تو میں یہ عرض کرنا بھائی صاحب کہ اگر تو اڈی زمین تے کسے قبضہ کیتا ہوئے جو دے چھوڑ دے نا تے اپنے منڈے دا نا رکھ دیو تو ان سمجھ نہیں آئی میں اور سادہ کرنا نواز شریف الپوترا ہوئے تو نہ کہ نا عمران خان رکھ اچھا ان الٹ کر کے تاکہ لو عمران ہون نواں ویاہ کیتا ہے جو او دے المنڈا ہو پوے تو ان نہ کہ بزرداری نہ رکھ تو کیوں نہیں رکھ دا زرداری رکھ لوے بندہ چنگا ہے پورے سندھ دا مالک تو نہ کیوں نہیں رکھ دا فطرت انسانی جڑا پیارا روے نہ ہوندا رکھی نہ وہ رکھی دا جڑا پیارا لگدا ہوئے کسے کدی یزید نہ رکھیا ہے شمر کدی سنیا ہے خولی توجہ ہے بھائی صاحب یعنی آپ پورا پاکستان پھر لو تو بندہ شمر نام دا یزید نام دا نہیں ملنا علی مل جانا ابو بکر مل جائے گا ابو بکر تھوڑے پنڈ بھی ہے چنگا بندہ ہے ابو بکر تو بھائی صاحب میں یہ عرض کرنا چاہنا میں نام او دا رکھی جاندہ ہے جی دنال پیار ہوئے تو اگر علی پاک نے اپنے پتر دا نام عثمان رکھے ہے غازی عباس نے سکے برادہ نام عثمان ہے غازی عباس نے سکے برادہ عثمان ہے مولا علی دے میرے مولا حسین دے برادہ نام ابو بکرے جے علی نو اے بندے چنگے نہ لگ دے ہوں دے تے اپنے پتران دے نا ہونا دے نا دے نائے رکھ دے سیدو اس سیدان بالخصوص یاد رکھنا چاہیے کہ ساڑھیاں وڈکیاں انہاں نال رشتے بٹائے سیدہ وچ ابو بکر دا خون ہے نن کے پاس لو تو سانو صدیق اکبر دا منکر نہیں صدیق اکبر دا محب ہونا چاہیے آپ نے سمجھ آگئی کیونکہ او بھی ایک دوسرے نال محبت کر دیا ہے صدیق نال محبت کرنا علی دی سنت علی نال محبت کرنا ابو بکر صدیق دی بھی سنت ہے میرے نبی دی بھی سنت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم اے او نام ہے کہ مولا علی او نے جنہ دے چہرے نو اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے وجہہ الکریم
خوبصورت چہرے والے حضرت مولا علی تے ابو بکر صدیق دی ملاقات ہوئی تو حضرت صدیق اکبر ویکھ کے تے مسکرائے تو مولا علی پوچھتے نے ابو بکر پیارے آپ میں نو ویکھ کے کیوں مسکرائے ہو؟ تو یہ مسکرانا ہے تنزیہ نہ محبت آ رہا کیوں مسکرائے ہو؟ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں یا علی حضور دی ایک گل یاد آئیے اتوان ویکھ کے یاد آئیے تے تاں مسکرایا توڑا چہرہ تک کیا ہے کہ حضور دی گل یاد آئیے سر میں مسکرا پیا مولا علی فرماندے نے کیڑی گل متوجہ ہو نا جناب کیڑی گل سرکار فرماندے نے قال ابو بکر سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يجوز لأحد على الصراط الا قطب له علی الجواز آپ فرماندے ہیں یا علی میں حضور نے دسیا ہے کہ کوئی بندہ پل صراط تو اس ویلے تک پار نہیں جا سکتا جنی دیر تک وہ دے کول علی دی لکھی ہوئی ٹکٹ نہ ہوئی یہ گل سبحان اللہ کھنا لیے آکھو سبحان اللہ یہ دا مطلب ہویا کہ جنت چوں اس بندے جانا ہے جی ہاتھ علی دا دیتا ہویا پروانہ ہویا لہذا یہ جڑے بندے ہر ویلے صرف صحابہ کر دینا باہر شے صحابہ ہی نہیں انہوں نے دسیا ہے بس صحابہ پیان دیا ہے بس جنت چوں جانا ہے جنہوں مولا علی سرکار نے جان دا پروانہ دینا ہے انج نہیں کوئی مائی دلال جا سکتا الحمدللہ حضور نے ارشاد فرمایا الامن والولاد یہ جو پہلی میں حدیث بیان کی تھی یہ الریاض النظرہ دے اندر محب الدین تبری نے نقل فرمائی ہے اور یہ جو حدیث ہے جو میں ہن پیش کر رہی ہے الامن والولاد دے اندر اعلیٰ حضرت لے کے آئے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا یا علی انت قسیم النار والجنہ اے علی جنت اچ بھی بندے تو گھلنے اے علی دوزخ اچ بھی منکر تو سٹنے اے ڈیوٹی مولا علی دی کیوں لگی اس واسطے حضور جان دے ہے کہ علی کو اینا علم ہے جدے اندر بھی کوڑ چھپیا ہویا علی اندروں بھی تک لینا اے فراڈیا کوئی اندر نہیں جا سکتا بہنجی ہے میں مجنی جی میں منن والا میں لنگ جان دیو نا علی پاک کو علم ہے کہ جس بندے دے اندر خباست چھپی ہوئے علی ان دے اندروں بھی تک لے کوئی بدبخت علی پاک دا بغض دل وچ رکھنا رہا جنت دی خوشبو بھی نہیں پا سکتا میرے نبی پاک دی حدیث سنی رسول اللہ دی حدیث پاک سماعت کیجئے مت کسی ملوانے نو بھولو ہوئے ماں ہوں جی کوئی نہیں ایڈی ہے میں گل بڑھائی نہیں لگے راندے نہیں علی علی کوئی گل کوئی نہیں گل ہے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ احرام دی حالت ہے چوئے یہ جڑی میں روایت بیان کراں گا نا یہ سنی کتاب میں کیوں کرنی میں کسی ہوری گھروں ادھار نہیں لینا ہوری کسی گھروں ادھار نہیں مطلب دوڑے گھر چھاننی ہوئے تو کہتی تُسی دوجیاں لو لئی گھر ہے جو تو مڑ دوجیاں لو لینڈا کی مطلب مولا علی دی سب تو وڈی شان اہل السنہ دے انشاءاللہ کتاباں دے اندر حدیث دی ایج موجود ہے اللہ دے قرآن ایج مولا علی دی شان موجود ہے پھر اردو پھدن دی کی لوڑ بس آٹی سنیاں والی حدیث تے سبحان اللہ نہیں آندے تو اردو پھاد لیاؤ میں کہ نہیں ادھلی ادھے ہی ران دیو آکھنا نے تے آکھ لین نہیں آکھنا تے نہ لین اسی تے اپنا سوتا ہی بیچ لیں ادھار تے لوڑ ہی نہیں تیرے بچے مسئلہ سمجھ آگیا ایک تو میں اور گل دسا آشاہ جڑے بیٹھے نکیاں ہوں دیاں تو یہ مطلب میرے نال انہاں دا پیار ہے تو اڈا بھی نکیاں ہوں دیاں تو یہ تے 42 سال میری عمر ہو گئی میں سمجھنا بتیری ہوگی یہ بندے آندے نہیں ہے جی انہی کو نہیں ہوگی پھر میں سمجھنا بتیری ہوگی
42 سالاں انیری بھی آئی ہے، تیز دھوپ بھی آئی ہے، ٹھنڈی چھاں بھی آئی ہے، بہار بھی آئی ہے، خزاں بھی آئی ہے، میں اپنی لینڈ نہیں بدلی۔ میں پہلے دن جس لینڈ تے ٹریا مردیاں تک میں او دیتے ہی رہنا ہے، میں او نہیں بھائی دو ہوا آئی تھی انج لے گیا تھی، دو ہوا آئی تھی انج لے گیا۔ ایک کو راہ ہے، میں کہ مثال پہ دیندہ بس آٹھے شہر میں 2 قسم دیاں سواریاں، ایک رکشہ ہے ایک ریل گڈی شہین، تو سواریاں دو میں نے پر دوہاں میں فرق ہے۔ رکشہ جاندہ پیا ہوئے نا تے جیڑا 10 روپیے چھے دے بھی وہ ادھے ہی لے جائے، سمجھ آئیے کون ہے میں رکشہ جا رہے نا تو انہوں کو آکھیا 10 روپیے رلہ جا کھاد دی بوری تھوڑی جی سڑک پہ بیٹھا لے کے لایا تو آندھا کوئی نہیں تو میں لے چل تو روپیے دا اتے چھتی میں لے جائے، وہ کدی آنج لے جاندہ ہے کدی آنج لے جاندہ ہے۔ بھائی صاحب توجہ ہے نا، ریل نو کدی لینڈ تو لاندے ہیں ویکھے تو بندھن ریل کی طرح ہونا چاہیے، اپنی لینڈ تے چلدا رہو، جس بانا ہے وہ بوئے بھی لتھے نے، اگر کسے ویچ بانا ہوئے تو کتنے بوئے نے، تے جے بیٹھے ہیں تو کسے لانا ہوئے تو تامی بھی نہیں۔ کیوں مسیم صاحب میں جی آکھیا کندے کھوڑ بھی میں گئے اٹھے گل میں کہے جے کسے لانا ہوئے تو تامی بوئے بے شک سارے آئیں تو جڑا پسند ہوندہ تو لے جائے، کیوں یہ کوئی اس گل تو لیں جو بس ایمان دے آیا پر تھوڑا جا ڈیریلو دی ہو کیا ہو تو سارے یہ گڈی دی تو ہی نہیں، گڈی لین تے رہنا، کسے جانا ہوئے تو آ جاؤ، لانا ہوئے تو لے جاؤ، اساں لین نہیں بدلے۔ او میاں محمد بخش صاحب فرمایا پامیں سونے ملن ہزاراں اسی نہیں یار وٹھانا، سنی ہائے سنی ہے اللہ دے فضل نال سنی ہی مرنا ہے، نہ ماحول متاثر کیتا ہے، نہ کسے بی بی متاثر کیتا ہے، نہ کسے نوٹ متاثر کیتا ہے، نہ بھائی صاحب کسے پریشر متاثر کیتا ہے، سیدہ حضور دے دین تے رہنا ہے، اللہ دے فضل نال جڑے تے ٹرے آؤں دے تے جانے۔ میں نہیں آج ہور تے کل ہور میں ہون ایدے ہوں تو میں ہون سمجھ لگی ہے وہ ایدے تے نہ جانا تے ایدے جانا، اسی ہو نہیں جنہاں 20 سال بعد پتہ لگتا ہے علی مولا نے۔ وہ مولوی تار کے دی گل سنی ہے ان 20 سالاں پیچھے پتہ لگا ہے علی تے مولا آکھنا چاہیے دا سان اللہ دے فضل نال ماں دی جوڑی اچھی پتہ ہے پتر پتر ہوئے جڑا علی مولا مندا ہوئے، پتہ ہے نا مولوی تار کے مولوی تار کاندہ ہے سانتے ان پتہ لگا ہے مولا آکھنا چاہیے، میں کہا یہ جم جم آکھو چنگی گل جم جم آکھو جے تو ان پتہ لگا ہے بالی مولا نے سانتے ہوں اللہ دے فضل نال گڑتی جدہ سڑیا نے بالی مولا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا ایک اور دور میں دساں تیرا کی نہ آیا عثمان میرا مرید ہے تو ساؤنڈ لے آیا کرو اپنے کسے بیلی بھی کرو چار آنے بات جانتے نالے پڑھا پیر بھائی ہے جن کو چوانی گھٹ بھی دیتے اس سے لے لینی تو پترہ تو بھی نہ آڑی کیتا کر میں دودھ پتی لینی ہے کو پتلا بھی دے چھڑے دے لے آگیا ہاں پھر ایک کو رہت کیتا کر تو بھی سجنہ اپنے پیر بھائی نے رہت کیتا کر بھائی سجن توجہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اڑتی سبق ملیا ہویا میں مرید علی دا میرا پیشوا علی میں مرید علی دا میرا پیشوا علی میں مرید میرا پیشوا علی میں مرید علی دا میرا پیشوا علی میرے پیر دا سوالی دنیا
تھوڑا جا بدل کے انج کہہ سکنے ہیں مرشد میرا علی مولا میرا علی مرشد میرا سب تو زیادہ سادات دا احترام سنی کر یرنا کوئی دوجہ تو بابا جی سدے ہوئے بابا جی آؤ جی تو بابا جی جاؤ جی سنی مرید ہوندے ہیں سیدان دے سنی آگ چم دینے سیدان دے نظرانے دین دینے پیار کر دینے محبت کر دینے آل رسول نال پیار کر دینے میں پوری دنیا پھیر کے ویکھی ہے باہر بھی گیا اچھے پاکستان بھی دیکھے ہے سادات دا احترام سب تو زیادہ اہل سنہ کر دیں حضور خواجہ قمر الملت والدین خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب انہوں نے ایک سید صاحب مرید ہے خواجہ صاحب ایک سید صاحب انہوں نے مرید صاحب ہاں 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 سبحان اللہ تو ایک دن کٹھے ہوئے تھے انہوں نے فرمایا شاہ جی نماز پڑھاؤ شاہ ری انہوں عالم کوئی نہ ہے تو انہوں نے فرمایا نہیں تسی سید ہو اساں پڑھنی تو آٹے پیچھے انہوں شاہ جی انہوں نے کہتے کھلا رہا حضور خواجہ قمر الدین سیالوی حضور غازی عباس علمدار دی اولاد خواجہ قمر الدین وہ غازی عباس دی اولاد مطلب ایڈے دور ہو بھی کوئی نہیں نیڑے جی نہیں تو انہوں نے فرمایا بنی تسی سید ہو مولا حسین دے اولاد ہی چو دے تسی اگے کھلو گے شاہ اور اگے کھلو گے شاہ اور نماز وچ غلطی کی تھی عالم نہیں سنا تو غلطی کر گئے سلام پھیریا جنہیں نال مولوی صاحبان آئے انہاں آکھیا بس سرکھا انہاں ویکھیا سائیاں لوگ ہیں وہ یاکھن جو آکھنا نہیں غلطی ہے نماز ہوئی کوئی نہیں اے جائے سنیہ بزرگاں کا طریقہ انہاں پھر یہ نہیں آکھیا بھئی شاہ جی تُسا نماز غلط پڑھائیے موڑ پڑھاؤ خواجہ قمر الدین سیالوی فرماتے ہیں شاہ جی آج سید پیچھے پڑھیے سواد بڑا آیا ہے دل ایک واری موڑ سواد دیو دوبارہ پڑھاؤ مطلب گل تے وہی کیتی نہیں لیکن گل ادب دے دائرے تو باہر نہیں جان دیتی سنی مفتیاں نے فتوہ دیتا ہے دیوتے اللہ حضرت عیم البرکت اللہ حضرت صاحبزادے انہاں بزرگاں نے سنیاں نے فتوہ سنی کتابیں کہ اگر سید گناہگار بھی ہوئے اس گناہ تو نفرت کرانگے سید تو نفرت مروی نہ کرانگے کیونکہ رسول اللہ دی آلے پاکی چھو سید جیسا بھی ہوئے ہوتا احترام لا دے آپ انہوں سمجھ آگے اے فقط اہل سنہ نے اہل سنت میں میں خود دیکھے بڑے بڑے علماء جنہاں دا بڑا بڑا نام ہے بابا خادم رضی اللہ نام سنا میں جدو ملنا میرے گوڑیاں نات میں وہ ایک ویڈیو بھی تو شاید دیکھی ہوئے بابا جی حالانکہ وہ کتنے بڑے بزرگ سے تو کیوں احترام کر دیا مولوی تو بھی بڑے بڑے نے پروازن سید ہیں نا تو میں بڑے بڑے علماء کو جانا جتنے بڑے علماء بھی انہوں نے پتہ لگ جائے بھائی سید صاحب نے تو احترام دے دیں ریگارڈ کر دیں احترام کر دیں بھائی سید آل رسول ہے احترام دنیا تو وقت سو سجن علی پاک دی اولاد نال پیار کرنا لے لوگ نے اہل السنہ الحمدللہ رب العالمین میرے بچے یاد فرما لو مرشد میرا یہ صرف سنی پڑھ سکتا ہے اور پاڑی کو نہیں سکتا کیونکہ مرشد علی ہے ہی سنیاں دا مرشد میرا علی مولا میرا علی فرمان مصطفیٰ ہے فرمان مصطفیٰ ہے فرمان مصطفیٰ ہے میرا پیرا علی کئی مرشد میرا چکے آپ گل آگئی تو میں عرض کردہ جاما کہ نبی پاک سرکار جب مکہ شریف تو مدینہ آئے نا تو اپنے سارے صحابہ نو ایک دوسرے دا بھائی بنایا
جاء علی تدمع عیناہ، حضرت علی آئے کہ انہوں نے آنکھیں چو اتھرو نکل رہے سن، بس کہتے ہیں یا رسول اللہ تو سارے آنو ایک دو جرے دا برا بنایا ہے، ولم تو آخی بینی و بین احد، میں تو سا کسی دا برا نہیں بنایا، سارے آنے تو سا برا بنا چھڑیا، فلانا فلانے دا برا ہے، فلانا فلانے دا برا ہے، آ مہاجر انصاری دا برا ہے، انصار فلانے مہاجر دا برا ہے، انہوں نے میں نے کسی دا برا ہی نہیں بنایا۔ تو اس گل تو مولا علی سرکار دی آنکھیں چو اتھرو آ گئے، میں تو کسی دا برا نہیں بنایا۔ تو میرے نبی پاک سرکار نے موڑے تے ہاتھ رکھ کے نیڑے کر لیا تے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی میں دوجیاں دا بھرا بنایا ہے، تینوں وکھریاں کر کے محمد مصطفیٰ نے اپنا بھرا بنایا ہے۔ آپ کو سمجھ آ گئی حضرت؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، حضرت علی سرکار نے حضور فرمایا ہے کہ علی میرا بھرا ہے، تو علی کی فرما لیا؟ لوگاں کہنا حضور دے بھرا نے، تو آپ نے فرمایا انا عبد من عبید محمد، میں محمد دے غلامہ چوں ایک غلام، میں محمد دے غلامہ چوں ایک غلام، یعنی علی پاک دے غلام ہی رہنے۔ تو انہوں سمجھ نہیں، عباس حسین دے کی لگ دیا ہے؟ برا لگ دیا ہے، لیکن جدو بھی کسے پوچھے عباس تو حسین دا کی لگنا ہے تو فرمان دیا میں انہوں دا غلام لگنا۔ اے ادب اور محبت اور عشق دی بات ہے۔ عزیزان محترم، حضور فرمان دیا علی میرا بھائی ہے، علی فرمان دیا میں رسول اللہ دا غلام۔ معزز حضرات و گرامی قدر ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو علی پاک نال بھی پیارا تے علی پاک دے سارے خاندان نال حضور نو پیارا، کیونکہ حضور فرماندے ہیں اللہ نے میرے بیٹے میری اولاد علی دی پشت چو پیدا کی۔ اولاد سیدہ نو کی سدے ہو؟ آل نبی، آل نبی، وہ دی وجہ ہے سارے صحابہ حضرت امام حسن اور حسین فرما دے سن اے رسول اللہ کے بیٹے، یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بیٹے۔ تو ایسا کیوں فرما دے سن رسول اللہ کے بیٹے؟ کیونکہ رسول اللہ فرما دے سن کہ پیدا علی چو ہوئے نے پتر مصطفیٰ دے نے۔ عقیدہ ہے اہل سنہ دا کہ امام حسن اور حسین رسول اللہ دے بیٹے، اور رسول اللہ دے بیٹے ہون دی وجہ تو بھائی صاحب ایک مسئلہ ہے نا، بیٹے جو رسول اللہ دے آئے تے دین بچانا بھی رسول اللہ دیا، بیٹیاں دے حق من دا کے دین رسول اللہ دا تے بچانا بھی تے رسول اللہ دیا بچے یار۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کربلا دا میدان آیا، میرے مولا حسین سرکار کربلا آئے، دنیا نے ویکھے اپنے 6 مہینے دے پتر دی قربانی دے کے، اپنے 18 سال دے جوان پتر دی قربانی بھائی قربان کروا کے، میرے حسین بادشاہ نے اپنے نانا جان دا دین بچایا ہے، کائنات نے ویکھے ہے اور تسلیم کیتا ہے کہ کربلا کے مسافر کو دیکھو، کربلا کے مسافر، کربلا کے مسافر کو دیکھو، کربلا کو سجانے چلا ہے، گھر لٹا کر نبی۔ تقریباً آج تو 5 سال پہلا میں جملے لکھے سا، تو میں کہندہ ہوں نا، آپ سارے نے پتہ ہے میں شاعر نہیں بقاعدہ، اگر کسی جگہ تھی کوئی غلطی ہوئے تو محسوس نہ کرنا، ویسے میں بس جوڑ لا دینا، لیکن امید ہے کہ غلطی نہیں ہوتی، اچھے لڑاواں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کربلا کے مسافر کو دیکھو، کربلا کو سجانے چلا ہے، گھر لٹا کر نبی
نواسا گھر لٹا کے نبی کا نواسا رب کے دین کو بچانے چلا ہے کربلا کے مسافر۔ اے معزز حضرات، اے 72 لاشاں میرے مولا حسین سرکار دیا، لیکن ہر شہید دی اپنی الگ شان ہے، لیکن انہاں ساریاں دے سردار مولا حسین۔ بھائی صاحب پرابلم مسئلہ جڑا سننے وچ تانوں ہوندا ہے نا، دقت یہ ہوندی ہے، دل وہ تو غمگین ہوندا ہے جدو تاریخ وچ پڑھی دا ہے کہ یزیدیاں نے سویرے اٹھ کے اپنے سارے کتے دفن کر دیتے جڑے انہاں دے ہلاک ہوئے سن، لیکن آل رسول دے افراد بے گورو کفن کربلا دی ریت تے پے نے۔ شہزادیاں نو اٹھاں تے سوار کیتا گیا، داتا صاحب رحمت اللہ علیہ لکھ دیں کہ انہاں اٹھاں دے اتے پلان کوئی نہ ہے، سوار کیتا گیا اور حضرت سجاد دے پیران دے اندر بیڑیاں پائیاں گئی، اور حضرت سجاد دی پنڈلی دا گوشت غائب ہو گیا، پنڈلی دی ہڈی دا۔ آپ کو سوال کیتا گیا مولا اس جگہ تے کی ہویا؟ تو فرمایا کربلا تو شام تک میرے پیر جڑی بیڑی ہائی او میرے گوشت نو کٹدیاں ہڈی تک چلی گئی سی، لیکن ظالمہ نے سید نو قید کر کے لے گئے، رحم نہیں کیتا۔ جدو پیراں وچ بیڑیاں کس کے اور ہاتھ کڑیاں لا کے تے سید دے ہاتھ وچ انہاں اٹھاں دی مہار پھڑائی نے نا، جنہاں اٹھاں تے آل رسول دیاں شہزادیاں مخدرات آل رسول سوار سن، اس ویلے پیشی 11 دی ہو گئی، 11 محرم دی پیشی ہو گئی۔ 11 محرم دی ظہر ویلے یزیدیاں نے آل رسول دے قافلے رو ٹوریا، عزیزاں نے من جدو قافلہ آل رسول چلے آئے، امام عالی مقام دے بابا جان دا سر نیزے تے سوار، امام عالی مقام دا سر نیزے تے خولی بن یزید اسبہی دے ہاتھ میں نیزہ تھی، پتہ نہیں اس خبیث نو کی خیال آیا، اس نے نیزہ امام زین العابدین دے ہاتھ میں پڑھایا ہے۔ بھائیا باپ دی لاش موڑیاں تے چان پتر نو سوکھی ہوندی ہے، پر پتر دا سر نیزے تے ہوئے بہنا اٹھاں تے سوارون تے آپ کہہ دو کہ ٹرنا اے ایڈا آسان نہیں ہوندہ ہے، زین العابدین دا جگر جانتا ہے۔ عزیزہ نے من میرے مولا حسین دا بیٹا ہاتھ نیزہ لے کے میری سرکار چلے نے، جدو میری سرکار چل پہنے تھوڑا بھائی سیت مند ایدہ کر بیجا تھلے بند کر گئی تھلا کے بیجا، دیکھو کڑی جگہ تے میرے بیٹے میں گل کر دا نیچے بیٹھ جائے گی۔ عزیزہ نے من میرے مولا حسین سرکار نے نیزے تے سر سوارے بیٹے دے ہاتھ چ نیزہ آئے، جدو اوس جاتے آئے جتھے لاشاں بابا جان دیاں پیاں آئیاں، حضرت سجاد دے منہ چو آہ نکلیے، ٹھنڈی سا نکلیے، سیدہ زینب فرمانیاں نے بیٹا خیر ہوئے، کیوں غمگین ہوئے؟ حضرت سجاد رکد نے پھپھی جی ذرا منظر تے ویکھو، جی پیچھے نظر مارنا تسی اٹھاں تے سوار نظر آؤ دے ہو، سامنے شام دا بازارے اتے نظر مارا بابا نیزے تے سوارے، تھلے ویکھا تے بھراواں دے کٹے ہوئے لاشے نظر آؤ دے ہو۔ اگر غیرت مند نہ روے تے اور کی کرے گا؟
فرمایا بیٹا تو صبر کرن والےاں دی اولاد ہے، صبر دا دامن نہ چھوڑی۔ قافلہ تھوڑا جا اور اگے گیا ہے، سیدہ زینب پاک پھراواں دیاں لاشاں کولوں گزریاں نے، منہ مدینے ول کر کے فرمانیاں نے واہ محمد آدھا حسین بالعراہ، نانا تیرے کندیاں تے زلفاں پھڑ کے کھیلن والا حسین خون دی مہندی لا کے کربلا دی ریت سو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم جدو پچھلی سواری اگلا اٹھ گزریا تے پچھلے تو آواز آئی بی بی اٹھ روکو بڑی ایمرجنسی ہو گئی ہے۔ فرمایا کی ایمرجنسی ہوئی ہے؟ فرما دیا نے بی بی جدو حضرت سکینہ دا اونٹ بابا جان دے لاش کو گزریا ہے، اونٹ تو تھلے لے کے اپنے بابا جان جفی مار کے شہزادی لیٹ گئی ہوئیاں نے۔ اللہ اکبر۔ سرکار سواری روکی گئی، شہزادی نو اٹھا کے سوار کیتا گیا ہے، تھوڑا جا قافلہ اور چلے آئے۔ جدو فرات دا کنارہ آیا، سیدہ سکینہ فرات دے پاسے ویکھ کے زور زور نال روئیاں نے۔ حضرت زینب فرمانیاں نے بیٹا کیوں روئے ہو؟ سیدہ نہیں بولیاں، اشارہ فرات وال کیتا ہے۔ جدو سیدہ زینب نے نظران دا تعاقب کر کے ویکھیا تے کچھ بکریاں پانی پی رہیاں نے، چھیڑو چھیڑ دیاں لیاں دیاں نے۔ فرمانیاں نے بیٹا دے چرون والی کیڑی گل ہے؟ سکینہ عرض کردیاں نے پپو روڑتا آیا ہے، بکریاں تے جانور پی سکدے نے، پھر میرا ویر پیاسا کیوں گیا ہے؟ عزیزان من و گرامی قدر احباب، اے رسول اللہ دی آل دا ایک سفر نامہ ہے، بہت زیادہ لمبا۔ میں شادی وہاں کڑھونا ہے کس طریقے 3 تاریخ انشاءاللہ، باقی میں اٹھے انشاءاللہ پیش کروں گا۔ تو انشاءاللہ میں اٹھے سناواں گا، ایدی فرمائش تیرے کول کیتی تے اٹھے کراں گا۔ عزیزان من انشاءاللہ العزیز اللہ کریم دے فضل اور کرم نال شاجی ہوراں کول میں حاضر ہوواں گا۔ آپ سارے احباب تشریف لیانا، اللہ آپ صاحب دی حاضری قبول فرمائے۔ وما علیہ۔ ہاں بھائی صاحب ایک بات یاد رہ گئی، اچھا کیتا بارے توجہ دلائی کہ ماشاءاللہ میں ابتدا میں عرض کیتی سی کہ تسی بڑی سونی مسجد بنائی، تو گل وچ رہ گئی۔ تو ادھا ہن مطلب ہے کہ جڑا دا کم رہندا ہے مستری سارے رل ہوتے گا، ہن کر چھڑو۔ ہاں سارے لگو بیلیاں ہو، آپ کام کرنے والے لگو، اللہ مدد کرے گا تھوڑی۔ تو ہر بندہ اپنی آخرت واسطے مسجد دی خدمت بھی کریا کرو تو مسجد دا کم بھی۔ ہاں تو سارے ساتھی جو نا سلام پڑھنے مسجد بھی بنائیں دا کہ نہیں؟ لبی سارے جڑے پینڈ والے باہر لیان تو میں یہ آکھاں گا وہ اپنے پینڈ والی بنائے، تو تواڈے پینڈ والے نا نہ اپنی بناؤ۔ بھائی میں جنہ تو حصہ آکھیا میں انہاں پا اور سنے ساڈا تن من دھن ہے ہی دین واسطے، ایسی دے نہ کردے ہی نہیں، جنہ جناب تو سا حصہ آکھیا میں پا دے اور دس۔ اے تے بلائی دی دعوت ہے جی میں تو ان دینا پیا تو سا من دیتی ہے، تو بلائی دی دعوت دین والے بندے تے بھی راضی ہونا چاہیے کہ اس نے ایک کار خیر دی طرف توجہ دلائی ہے، تو انشاءاللہ میں بھی ضرور تواڈے نال شامل ہوں۔ اور دس اونج میں تو انجے گن کے دسا نا با میں کتنیاں مسجداں حصہ دیتا ہے، تھوڑی میری سعادت ہے، میرے تے جرمانہ کوئی نہیں، مطلب گن پوائنٹ سے ایک بندے بھی میرے کو پیسے نہیں لے،
ہاں جی لیکن وہ بندیاں نے محسوس ہوتا ہے شاہ ہوری مسجد نال جتھے بھی مسجد بنتی بھی ہوئی شاہ ہوراں نہ کہتے نہ کوئی دے چھڑن مسیتاں نال بڑا پیار کر رہے اور لا الہ الا اللہ پڑھ کے نا میں واقعہ ہی مساجد نال محبت رکھنا ہاں جی میں مسجد نال محبت رکھنا کتھے بھی مسجد ہوئے مینوں دے نال پیار ہوندا ہے تو میں سنگی آندے نے اسی سیال موڑ تے اپنی مسجد ایک شروع کیتی ہے انہاں الحمدللہ سیال موڑ تے مسجد شروع کیتی تو انہوں نے بھی میں آکھیا میاں میں بھی تانوں بھی آ گا کرو شروع تانوں بھی پیانا تسی بھی لگو شاید ہویا اے بھائی ہویا جو میں تسی آکھیا میں حاضر ہاں تے تسی سارے نہ کرو تے تسی بہ جاوے میں کلا کر سکدا ایڈی گل ہی کوئی نہیں بھائی یہ میری سعادت ہے میری سعادت ہے میں اپنا وصیت نامہ لکھیا ہے الحمدللہ تو وہ دے وچ میں لکھیا ہے کہ میرے کو 11 کلے زمین ہے جنہ چر میری زندگی ہے انہ چر اس زمین دی ساری آمدن مسجد نو جائے پنڈ والی مسجد میں پھر اگوں اپنے بچیاں نو یہ آکھیا ہے میرے تو پیچھے جے تہاڈا ذہن مننے با ابا جی کو ثواب جاندا رہے تسی بھی کر چھڑیا نہ کرو پھر تہاڈی اپنی جنہ چر میں جیونا انہ چر اے مسجد نو دا جائے گا اور ہن میرا ارادہ یہ ہے کہ میں کوئی ایسا کاروبار کراں جدے اتنا پیسہ آوے کہ وہ مسجد جلدی رہے کیونکہ وہ دا خرچہ ڈھیر سارا ہے وہ ہر مہینے میں نہیں دینا پڑتا ہے ہاں جی اسی نہ پوری مسجد چھے بچے جاندے رہندے تو ان گلہ نظر نہیں آئی نہ میرے بزرگاں دے مزار تے گلہ ہے تے نہ مسجد نو گلہ لایا وہ دا گلہ اللہ دے فضل نال میں ہی ہے تو وہ میں خرچہ دینا تو میں ہونا نہ میں کو نہیں ہو جائے کم بنا دیاں با اللہ کرے تے مسجد دا خرچہ چلدا رہے اس کام ہی چو چلدا رہے بندے دے ساواں دا کی پتہ ہے کدو ٹر جان پیچھو بالکل ڈر نہ پوے کیونکہ کئی پیر ویکھے نو جس لے ٹر جان پچھلے بالکل بہ رہا تے میں اللہ دے فضل نال اے وعدہ کیتا ہے کہ میں پچھوں ہی جتنی بنائی نا زمین وہ دی آمدن بھی مسجد میں جائے گا اگر میں کوئی کاروبار بنایا تو وہ دی آمدن بھی مسجد میں جائے گا ٹھیک ہے تو باقی ہن آج ساڈے کول الحمدللہ کراچی تو مہمان آ رہے ساڈی مسجد دے وچ انہاں ریکارڈنگ کرنی ہے ٹی وی دی تو انہاں واسطے پھر ساڈے کول رہائش دی جگہ نہیں سی وہ مہمان یورپ تو آندے سن لنڈن تو وہ پھر لاہور رہندے سن تو اتھوں سن مل کے مڑ ساؤن لاہور جاندے ہیں تو پھر اسی انہاں واسطے ایک جگہ اتھے بنا دیتی ہے کہ تسی ایتھے ہی سائیں لو کرو گے تو جویں دی اتھے لاہور ملدی ہے اونج دی ایتھے بھی مل جائے گی تو اے بچے سارے تواڈے پنڈ دے جڑے نے ساڈے گواہ نے ساڈے شب و روز دے گواہ نے اسی ایک زندگی دا میں اگے تو اندر سے ایک گل تو شروع کیتی ہے جی اتھے کھڑے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی میری زندگی دا مقصد ہی ایک ٹھیک ہے اور وہ مقصد ہے کہ حضور دے دین دا کم کرو اور میں اپنے مرید بھی جڑے میری بیعت میں انہوں نے بھی ایک کی جملہ نہ پتر جتنا ہو سکے حضور دے دین دا کم کرے یہی استعمال ہے اپنے تو کرتے ہی رہنے ہیں کچھ سرکار دے دین دا ہو جائے تو بھلا ہو جائے گا تو مہربانی ہو جائے گی بھلا ہو جائے گا حضور راضی ہو جان گے قبر چاکھن ہوئے گا کچھ توڑا بھی نہیں کیتا ہے اپنے بھی دھندے لگے رہے ہیں تو کچھ سرکار آپ دا بھی کر دے تو اے دین دا کام ہے اے تو انہوں سارے انہوں اے دے وچے حصہ لینا چاہیے تو من جڑا تو ساکھیا میں تے بھائی صاحب اے ہی نہیں پنجاب پاکستان پورے ساڑھی پنڈی بٹیاں جدائیں بھی مسجد نو کسی جگہ تے بھی کوئی سنگی آکھے تو اسی سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس بندے نے گلیا ہے ساڑھی یہ سعادت ہے کہ اسی بھی او دے وچ کچھ حصہ لے سکتے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اسی تبینہ کر دے ہی جدو تسی جتھے جس جگہ تے کوئی سنساد مارے ایسی بھائی صاحب انشاءاللہ حاضرہ موجودہ توڑے ناڑا دعا بھی کرا گے
مصطفیٰ جان رحمت پہ سلام شمع بز میں جس نے حقیق کربلا میں ادا کر دیا گھر کا گھر ہی سب سپردے خدا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ اے مصطفیٰ